أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے محبوب بندوں، اللہ کی محبوب بندیوں، دیکھو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو قربانی کے دن کہے جاتے ہیں. قربانی میں 2 چیزیں درپیش ہیں. ایک قربانی کی روح ہے اور دوسرے قربانی کی تصویر ہے. عید قربہ کی تصویر ہے. قربانی کی تصویر یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دے. یہ ایک تصویر ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. ہرگز اور ہرگز تمہارا یہ خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے. کتنے خلوص و للہیت سے قربانی کر رہے ہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی کر رہے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی روح یہ ہے کہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو، ہم فیصلہ لے رہے ہوں کہ اے اللہ توحید خالص کے مطابق چلیں گے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق چلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق چلیں گے. اور اسی طریقے سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کی تیمارداری کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں کا حق ادا کریں گے، ان پر ظلم نہیں کریں گے. بیویاں ہیں تو اپنے شوہروں کا حق ادا کرنے کی نیت کریں، ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اپنے رشتہ دار اور اسی طریقے سے اپنے خاندان والوں کا حق ادا کریں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا حق ادا کریں گے، آپ اپنے ملکی بھائیوں کا بھی حق ادا کریں گے. اس کا نام قربانی ہے. اسی کے ساتھ اس کا نام بھی قربانی ہے کہ ہم نمازوں کی 5 وقت کی پابندی کر رہے ہوں، نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کر رہے ہوں، اشراق کی 2 کر کے 4 رکعت نفل ادا کر رہے ہوں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں، اور اسی طریقے سے ہم اوابین کی نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں. ہماری پوری کی زندگی، چاہے وہ کاروبار والی زندگی ہو، چاہے وہ تجارت والی زندگی ہو، چاہے وہ زراعت والی زندگی ہو، ہم ہر زندگی میں یہ طے کریں ایمان مقدم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگے. ہمیں ہر لمحہ اپنے ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو مقدم رکھنا ہے. ہاں، تجارت ایمانداری سے جب ہم کریں گے، ذکر کے ساتھ کریں گے، حلال تجارت کریں گے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ تجارت کریں گے، مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے تجارت کریں گے، تو معلوم ہے اس کا نفع کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے آئیے ہم سب ایک فیصلہ لیں, ہم سب طے کریں کہ ہم جو قربانی کریں گے اس قربانی کے ذریعے ہمارے میں تبدیلی آئے گی, ہماری عبادتیں بڑھ جائیں گی, ہمارا مزاج نیک مزاج بن جائے گا, ہم اچھے اخلاق والے ہو جائیں گے, ہماری زبان میں مٹھاس آ جائے گی, ہماری نگاہیں پاک ہو جائیں گی, ہمارا دل پاک ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے ہمارے مالوں سے جہاں ہمیں نفع پہنچ رہا ہے, ہمارے بچوں کو, اہل و عیال کو, ماں باپ کو نفع پہنچ رہا ہے, ایسے ہی ہم آس پاس کے لوگوں کو بھی نفع پہنچانے والے بنیں گے, غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں کی مدد کرنے والے بنیں گے. اور اسی طریقے سے ہم اپنے ملک ہندوستان میں اس طرح رہیں گے, ایک سچے ہندوستانی بن کر رہیں گے, یعنی ایماندار بن کر, دیانتدار بن کر, اچھے اخلاق والے اور ایک اچھے مانوتا والے انسان بن کر چلتے پھرتے رہیں گے. ہم ایک دوسرے میں پریم بانٹیں گے, ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے, ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, قربانی تو ہم کر رہے ہیں, قربانی میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا توحید خالص کے مطابق سارے کام ہو رہے ہوں. مشکل کشا اللہ ہے, ہمارا یہ خیال ہو, ہمارے دل میں یہ بسا ہو, مختار کل اللہ ہے, مشکل کشا اللہ ہے, پالنہار اللہ ہے, رزاق اللہ ہے, قہار اللہ ہے اور مددگار اللہ ہے. یہ تصور ہونا چاہیے, اس کا نام قربانی ہے. دوسری بات یہ ہے جب ہم قربانی کر رہے ہوں اس قربانی کے حصے کو 3 حصے میں تقسیم کریں, چاہے بھینس میں حصہ لے رہے ہوں اور چاہے بکرا ذبح کر رہے ہوں. ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں, ایک حصہ غریب اور غربا کے لیے, اور تیسرا حصہ اعزاء اقربا میں تقسیم کر دیں. ہم اپنے یہاں گوشت رکھ سکتے ہیں, فریجوں میں رکھنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے کا حق لے کے رکھیں, اور ایسا نہ ہو کہ فریج میں رکھ دیا, رکھ کر بھول گئے اور سڑ گیا, گل گیا. یہ غلط ہے. اس سے بہتر تھا کہ اپنا حصہ بھی ہم اپنے اعزاء اقربا میں اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے, غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. بہرحال قربانی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان بے مثال قربانی کا نام یہ عید الاضحیٰ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اپنے بیٹے کو اس لیے قربان کیا اللہ راضی ہو جائے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس لیے تیار کیا اللہ راضی ہو جائے. آپ دیکھیے نا کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا ہی فرمایا تھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, اے میرے پیارے ببوے, میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری رائے کیا ہے. فرما بردار بیٹے نے فرمایا قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا, آپ وہ کام کر گزریے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے, ان قریب آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. کتنی عظیم الشان قربانی. اندازہ لگائیں کہ بیٹا کہہ رہا ابا آپ وہ کام کر گزریے, اور جبکہ ابا جان فرما رہے تھے بیٹا آپ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. ایسے بیٹے ہونے چاہیے, اپنے ابا کے مددگار, اپنی اماں کے مددگار ہونے چاہیے. ہاں آج تو اب بیٹا قربانی دینا تو دور کی چیز ہے, اپنی خواہش نہیں مار پا رہا ہے, اپنے ماں باپ سے لڑائی کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کا حق ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بتائیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بیان کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ماں باپ کو بڑھاپے پہنچ جائے تو ان کو اف نہ کہو, ان کو جھڑکو نہیں, تواضع سے پیش آؤ, خندہ پیشانی سے پیش آؤ الی آخر الآیہ. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہم لوگ کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی قربانی ادا کریں گے. ہر صاحب نصاب مرد عورت کو, جو صاحب نصاب مرد عورت ہے اس کو اپنے اپنے نام کی قربانی کرانا ہے. ایک گھر میں ایک ہو تو ایک, شوہر بیوی دونوں صاحب نصاب ہو تو دونوں کرائیں, اور اگر کئی صاحب نصاب گھر کے اندر ہیں سب کو قربانی کرانا چاہیے. قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے عبادات میں وہ قربانی ہے, اس لیے قربانی ادا کرنی چاہیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک کرا لو, دو چار قربانی نہ کراؤ, غریب کی مدد کر دو. یہ ان کے خیالات غلط ہیں. اللہ کو جو محبوب ہے وہ کام کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بہت بہتر جاننے والا عالم الغیب ہے, ہاں وہ جاننے والا ہے سب, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قربانی کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی, اپنی طرف سے کی, اور امت مسلمہ کی طرف سے بھی قربانی کی ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر قربانی ہم پر واجب ہے تو قربانی کریں. اور ایک بات یاد رکھنا, اگر قربانی واجب ہے تو ہر سال ہم اپنے نام کی قربانی کریں گے, دوسرا تیسرا حصہ لو چاہے جس کے نام قربانی کرا لو. یہ طریقہ غلط ہے. قربانی ہم پر واجب ہے, ہم دوسروں کے نام قربانی کرا دیں, یہ طریقہ غلط ہے. انہیں ثواب تو مل جائے گا, آپ کو بھی ثواب مل جائے گا, لیکن آپ پر جو قربانی واجب ہے یہ واجب رہے گی. اگر قربانی آپ نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے. آئیے ہم سب عید الاضحیٰ کی عظیم الشان قربانی کو بہترین روحانیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, تقوی کے ساتھ کرنے والے بنے, اور ایک دوسرے کی مددگار بنے, اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے بنے. اور قربانی کے 3 دنوں کے بعد ہمارا حال یہ ہو کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں, ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والیاں بڑھ جائیں, گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں, ایک دوسرے میں محبتیں پیدا ہو جائیں, ہر شخص کو اپنی آخرت نظر آنے لگے, ہر شخص کو اللہ رسول کا حکم نظر آنے